کافی وقت سے میرے ذہن میں یہ سوال ہے. میں تو ہلکی پھلکی سائنٹسٹ ہوں تو مجھے تو زیادہ علم نہیں اس بات کا. But there's a term called participatory. سائنٹسٹ کو زیادہ علم ہوتا ہے. میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں بھائی. She's a political. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ there's a term called as participatory democracy کہ عوام جو ہے وہ پالیسی میکنگ میں حصے دار ہو, لا میکنگ میں حصے دار ہو, اس کا ڈائریکٹ پارٹیسپیشن ہو سرکار کے ساتھ. تو یہ تو کہنے کی بات ہوتی ہے نا, کیونکہ اگر پریکٹیکل گراؤنڈس پہ آپ دیکھتے ہو تو اس طرح کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے ہمارے جیسے ملکوں میں. آپ کو ووٹ دیا گیا کہ بھائی یہ ایک ووٹ ہے, ووٹ دے دو, اپنا منسٹر سلیکٹ کر لو اور تم بن گئے بڑی سرکار. بس آپ کا جو بھی پارٹیسپیشن تھا وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ الگ ہو جاتے ہیں, سرکار الگ ہو جاتی ہے. تو I don't get it, bro. Say no to democracy. Say yes to anarchy. آپ کہنا کیا چاہتی ہیں اور آپ کس چیز کے ساتھ ہیں؟ یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے پولیٹیکل ڈیموکریسی کی بات کی, اور جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. ہم ایک سٹیزن ہیں, اور ایک ایسے سٹیزن ہیں جو بہت کم وقت میں اسکول سے باہر نکلا, اس کو زیادہ وقت نہیں ملا سماج میں جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, یہ سب چیزیں پریکٹس کرنے کا, یہ سب چیزیں ایکسپیرینس کرنے کا. اگر ہم باہر کے ملکوں کی بات کریں تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے, جب ایک اسٹوڈنٹ کالج میں ہوتا ہے تو کالج کے اسٹڈیز کے دوران ہی اس کو یہ ایکسپیرینس کروایا جاتا ہے کہ آپ پالیٹکس میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم میں لے کر رہی ہیں. اس میں کئی ساری چیزیں ہیں جو فیکٹرز ہم کہیں گے کہ وہ اس میں ریسپانسبل ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں نہیں کر پا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اب ہمارے سماج میں جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں, چاہے وہ تازہ پولیٹیشنز ہیں جو ابھی پولیٹکس میں اپنے پیر جما بیٹھے ہیں, یا بہت پرانے پولیٹیشنز ہیں, کیونکہ دھیرے دھیرے ان کے اوپر سے لوگوں کا جو ہے بھروسہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے جو نئے لوگ ہیں جو پولیٹکس میں حصہ لینا بھی چاہتے ہیں وہ نہیں لے پا رہے ہیں, کیونکہ جو پولیٹیشنز ہیں اس وقت ان پہ ٹرسٹ کہیں نہ کہیں کم ہو رہا ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے جو تم نے صحیح کہا, آپ کی بات جو ہے بجا ہے اپنی جگہ. لیکن ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے انصار جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست کرنے کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے بھائی. جی بالکل, سیاست کرنے کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے. تمہارے جیسا میرے جیسا مزدور طبقہ انسان جو 9 to 5 جاب کرتا ہے, ہم سیاست نہیں کر سکتے, ہم نہیں انوالو ہو سکتے. لیکن یہ بھی تو ضروری ہے نا, ہم سب کو سیاستدان ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, آپ سمجھو بات کو. ہمارا کنڈیشن الاؤ ہی نہیں کرتا کہ ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. کیوں؟ نمبر 1 ریزن, کشمیر کو اگر آپ لے کے چلو, کشمیر کا سینیریو, تو کشمیر میں سیاست کون کرتا ہے؟ کشمیر میں گنتی کے 5 خاندان ہیں, سیاست بھی ان کے پاس ہے, اکانومی بھی ان کے پاس ہے, میڈیا بھی انہی کے پاس ہے. تو عام بندہ جائے گا کہاں؟ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جو ریسورسز, جس طرح کا انفلوئنس, جس طرح کے پریویلیجز سیاست میں ہونے کے لیے لگتے ہیں, یہ کہنے کی بات ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہو, یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. جو پریویلیج, جو پیسہ, جو ریسورسز میں لگتے ہیں وہ ہر انسان نہیں افورڈ کر سکتا. میری ایگزامپل لے لو, اگر میں 2 دن سیاست کروں, میں 2 دن سڑکوں پہ آ جاؤں, لوگوں کے حق کی بات کروں, تیسرے دن میرے گھر میں چولہا نہیں جلے گا. That's gonna happen. ہم لوگوں کے بارے میں بھی کریں گے. Why they don't participate in politics is also, like you said, the 9 to 5 job is an issue. Even if you're not standing as a politician, to even lobby your government or, you know, petition them for certain different things, you need to have free time. And the way our economy operates, the fact that the government finds ways to keep us oppressed economically makes it harder for us to stand up for what we have to say, because we don't get leisure time, right? Like like the working class over here, even 1 hour gone for them is like maybe a 2 days meal, right? So for them it's like they're fighting for their daily wage, and to be absent from that just to lessen the load, like while there could be a systematic change that would help them economically to have better wages or better structure, to even be able to ask for that, they have to compromise on maybe two days. You know, there's a philosopher, his name is Abraham Maslow or Maslow, I don't know how to, انگریزوں کے نام مجھے پڑھنے نہیں آتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انسانی ضروریات جو ہوتی ہیں ان کے لیولز ہوتے ہیں. تو انہوں نے 5 لیولز بتائے ہیں, ہائرارکی آف نیڈس. پہلا آپ کا نیڈ ہوتا ہے فزیولوجیکل نیڈس, آپ کو کھانا چاہیے, پانی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں چاہیے.
زندہ رہنے کے لیے, سروائیول کے لیے. دوسرا آپ کا سیفٹی نیڈس ہوتا ہے, آپ کو فائنانشیل سیفٹی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کو جان کی مال کی حفاظت کرنی ہے, وہ یہ ایگزیکٹلی, بیکاز یو آر اے سوشل اینیمل, ٹھیک ہے, تم سوشل اینیمل ہو, تمہیں فیملی چاہیے, تمہیں اپنا کمیونٹی کے ساتھ رہنا ہے, یہ تمہاری نیڈس ہیں جو لوگ فلفل کرتے ہیں. اس کے بعد یو ہیو اسٹیم نیڈس, لائک آپ کو کیا چاہیے, ایک ڈگنیفائڈ جاب, یور وانٹس, ایگزیکٹلی. اینڈ الٹیمیٹلی آپ کا ہوتا ہے جو سب سے ہائر لیول کا یہ آپ کا نیڈ ہوتا ہے, وہ ہے سیلف ایکچوئلائزیشن. سیلف ایکچوئلائزیشن میں آپ خود, جب آپ ان ساری نیڈس کو پورا کرتے ہو نا, پھر آپ اس مقام پہ پہنچتے ہو کہ آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکو, چاہے آپ کے آرٹ کے ذریعے, چاہے آپ کے کریئر کے ذریعے, چاہے پارٹیسپیٹ کرنے کے آپ ایکٹیولی کمیونٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں اس ذریعے. اب وہ بندہ جو اپنی بیسک نیڈس پہلی یا دوسری لیول پر ہی اٹکا ہوا ہے, اس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی جو الٹیمیٹ نیڈ ہے, پرپز ہو, اس کا مقصد ہو زندگی میں, ٹھیک ہے, وہ زندگی میں کچھ ہائر پرپز ہو اس کا, وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا. تو سیاست بھی کچھ ایسی ہی چیز ہے, آپ سیاست کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ کی بیسک نیڈس جو ہیں وہ پوری نہیں ہیں. بالکل. میں نے ایک چیز بھی نوٹس کیا ہے, جو ہمارے دیش میں ویری انٹلیکچوئل پولیٹیکل مائنڈس ہے, وہ زیادہ سے زیادہ دے ول گو انٹو ایکیڈیمیا, اور دے ول گو مے بی انٹو پالیسی میکنگ, ایون جرنلزم. پیپل who study political science very closely, even from abroad, etc., they very rarely go into politics because one, like you said, it's nepotism. Two is, I feel like they're afraid, right? There's no space for that kind of voice. The kind of politics that runs in our country, it's either religious fanatics, fanaticism, the theocracy, the way people campaign, theocracy, the way people campaign, it's not on actual issues. While some of it is okay, yeah, hygiene, sanitation, water, electricity, like the undertone of it is, oh, we're gonna make you feel represented in your religious identity or in your communal identity. And that's the way politics is fought in our country, not actually on matters that it works on emotions, no logic. بس آپ تھیوکریسی جیسے کشمیر میں بھی ہے نا, 5 خاندان کو لے لو کہ آپ کے مذہبی سینٹیمنٹس کو یوز کر کے, کیونکہ دیکھو مونوپلی ہے نا ان کی ہر چیز میں, انہوں نے علم میں بھی مونوپلی حاصل کی, انہوں نے معاش میں بھی مونوپلی حاصل کی, انہوں نے میڈیا میں بھی مونوپلی حاصل کی, اور سیاست میں آٹومیٹکلی پاور بھی جو ہے وہ انہی کے پاس سینٹرڈ ہے. And just like think about, where will you and I go, and you and I go? Think about the fact that like what last month only, the like folks in Delhi, young people in Delhi, they protested about air pollution, right? What happened to them? They were picked up by the police. So that idea of participatory democracy comes when there's no repercussion, right, for protesting. Protesting is a right in a democracy, or being able to, like, if you were elected to government, you're allowed to question them, but in our democracy there's no like right to question. ہماری جو اس وقت استھتی ہے, وی آر آل سیلنگ ان دا سیم بوٹ. اب جس راستے سے ہم نکل کے آئے اور جس راستے کو ہمیں پکڑنا ہے, اس کے بیچ میں کانٹے بہت سارے ہیں, ٹکراؤ بہت سارے ہیں, رکاوٹیں کئی ساری ہیں, لیکن ان رکاوٹوں کو چیر پھاڑ کر کے ہمیں کہیں نہ کہیں پہنچنا ضروری ہے. اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اب ہمارے سماج میں جتنے بھی پریشانیاں ہیں, جتنے بھی استھتیاں ہیں, ان کو سائڈ ہٹا کے ہمیں کہیں نہ کہیں سے اپنا شیئر نکالنا ضروری ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے اور ہم سماج کو ہی دوش دیں گے, اس پورے ماحول کو دوش دیں گے کہ بھائی ہمارے پاس ایونیوز نہیں ہے, ہمارے پاس اس طرح کے کانٹیکٹس نہیں ہے, ہم پاورفل نہیں ہیں, تو ہم کر نہیں سکتے. کئی اس طرح کی چیزیں ہیں, کئی اس طرح کے لٹریچرز ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں, جن کا سہارا لے کے ہم اپنا شیئر نکال سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم مطالعہ کریں گے, اسٹڈیز زیادہ کریں گے, ریسرچ کریں گے, اور ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سیاستدانوں کو دوش دیں, ہم اپنے حکومت کو دوش دیں کہ شاید حکومت ہی ہمارے لیے رکاوٹ ہے. یہ ایک راستہ بن سکتا ہے جس کو ہم سائڈ کر کے اپنا جو ہے حصہ نکال سکتے ہیں. آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے, آپ مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں پالیٹکس میں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک سیاستدان بننے کے لیے آپ کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ اور اب دیکھیے سیاست کا ایک الگ ماحول بنا ہوا ہے, ایک الگ فیز بنا ہوا ہے یہاں پہ. اب سیاست کا چہرہ کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے یہاں ہمارے سماج کی اگر ہم بات کریں تو. اس سیاست کا جو چہرہ دھونے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ عوام کا ہے. جب تک عوام اپنی سوچ نہیں بدلے گی, نئے لوگ آگے نہیں آ سکتے. عوام کو
अपने दिमाग में जो भी उनके अजम्पशंस हैं, इतने सालों से उन्होंने ये दकियानूसी सोच अपने दिमागों में, जहनों में पाल रखी है, उसको हटाने की ज़रूरत है। आवाम जो है वो रिसेप्टिव हो जाए किन किन लोगों के लिए जो मेरिटोरियस हैं, जो काबिल हैं कि उनको हम किसी पर्टिकुलर कुर्सी पे बिठा सकें। तो ये पूरा डिपेंड करेगा आवाम के अपने एटीट्यूड पे। लेकिन अब ये भी जब तो एक आवाम सवाल है ना, बदलेगी- काबिलियत को परखने के लिए, काबिलियत को जानने के लिए भी अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एग्जैक्टली हर इंसान को कोशिश करनी है कि वो खुद को समझे, अपने समाज को समझे, जितना हो सके अपनी कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाए, एंगेज हो जाए, अपनी परेशानियों को, अपनी रीजनल परेशानियों को समझने की कोशिश करे, और क्रिटिकल माइंडसेट का हो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो उसके अंदर, लीडरशिप स्किल्स हो, और हमेशा इनिशिएटिव ले, डरे ना, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं अंसार, लोग बहुत डरते हैं आगे आने से, लोगों को बड़ा खौफ होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। आप भी याद रखिए, डरिए मत। अगर आपको आगे जाना है तो डरना मना है, इस चीज़ को अपने साथ रखिए। बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात करने से बहुत ही ज़रूरी है। बात करने से ही बात बनती है, और हम सबको बात करनी आनी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अब लड़ने के लिए हमें हमेशा तलवार उठानी ज़रूरी नहीं है, हम ज़बान से ही ज़बान से भी लड़ सकते हैं। अपनी बात दुनिया तक इस अंदाज से पहुंचा सकते हैं। हमारे इस एपिसोड को आप अगर पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, और आने वाले वक्त में हम इस तरह के एपिसोड्स आप तक पहुंचाए, उसके लिए हमें शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।